السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 25. امید چوہان کی فیملی گیت کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی عجوبہ ہو، کیونکہ انہوں نے انیل شرما کے کمرے میں بنے ہوئے مجسموں کو دیکھا تھا. ان مجسموں اور گیت میں رتی برابر بھی فرق نہ تھا. انیل شرما تو کہتا تھا کہ اس نے کبھی بھی گیت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن آج گیت کو دیکھ کر خود انیل شرما کی بھی یہی حالت تھی جو آج امید چوہان، رادھا، پری اور سمن کی ہو رہی تھی. پری تو باقاعدہ طور پر گیت کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی. اس کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ انیل شرما جس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لایا ہے وہ گیت ہے. مجسموں کو یہ نام بھی انیل شرما کا ہی دیا ہوا تھا اور اس لڑکی کا ابھی نام پتہ پوچھنا باقی تھا. وہ گھبرائی ہوئی اور سہمی ہوئی نظروں سے ہر ایک کو دیکھ رہی تھی. وہ اتنے بڑے محل کو بھی دیکھ رہی تھی جس میں جا بجا طاقوں میں پتھروں کی مورتیاں سجائی گئی تھیں، اور ایک طرف لان کے کونے میں ایک چھوٹا سا مندر بھی بنا ہوا تھا جس میں ایک دیا روشن تھا. تمہارا نام کیا ہے؟ رادھا اور امید چوہان آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس آئے اور رادھا بولی، نام. وہ دھیرے سے بولی اور نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی رہی. وہ ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی. رادھا پھر پیار سے بولی، تمہارا نام؟ جیسے میں رادھا ہوں، یہ امید جی ہیں، وہ پری، وہ سمن ہے. رادھا نے سب کی طرف باری باری اشارہ کرتے ہوئے ان کے نام بتائے. شاید یہ تعارف کروانے کا ایک طریقہ تھا اور اس کا نام بھی پوچھنا ضروری تھا. نام. وہ ذہن پر زور دینے لگی تو دماغ کے نحال خانوں نے کام کرنا شروع کر دیا. وہ جب سے اغوا ہوئی تھی اس نے ظلم و ستم ہی دیکھے اور سہے تھے. اب اس جگہ آ کر اس کو کچھ سکون محسوس ہوا تھا تو اس نے ذہن پر زور دیا اور روتی ہوئی بولی، طیبہ. اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں نے برسات جاری کر دی تھی. رادھا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بولی، تم فکر نہ کرو، تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تم کہاں سے آئی ہو اور نیل کو کیسے جانتی ہو، کب سے جانتی ہو؟ رادھا کے 3-4 سوالات یکدم ہی پوچھنے پر وہ کچھ پریشان ہو گئی اور انیل شرما کی طرف دیکھنے لگی تو امید چوہان بول پڑے، رادھا دیوی، آپ بھی کمال کرتی ہو. وہ بچی پہلے ہی گھبرائی ہوئی اور آپ ہیں کہ سوال پر سوال کیے جا رہی ہیں. وہ سمن اور پری سے مخاطب ہوئے، بیٹا اس کو لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اچھا سا لباس پہناؤ. یہ بیچاری ہماری مہمان ہے، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی. طیبہ آنسو بہاتی ہوئی ان دونوں کے ساتھ چلی گئی تو انیل شرما امید چوہان سے مخاطب ہوا، یہ ہے میرا عشق اور عشق کی سچائی. کہاں سے لائے ہو اسے؟ امید چوہان جہاں دیدہ آدمی تھے، ان کا لہجہ مشکوک اور الفاظ مدلل تھے. انسانوں کی منڈی سے خرید کر لایا ہوں. امید چوہان کا کہکہ بلند ہوا اور وہ بولے، انسانوں کی منڈیوں میں اگر عشق بکنے کے لیے آنے لگے تو سمجھو اس دھرتی پر قہر آ گیا. عشق اور محبت انسان کی میراث ہے. بکنا بھی عشق کی ایک ایسی دلیل ہے کہ خریدار ایک اٹی لے کر بھی خریداروں میں اپنا نام شامل کروانے پر فخر محسوس کرنے لگتا ہے. ایسی کوئی بھی بات اور دلیل ہندو دھرم میں موجود نہیں ہے. امید چوہان حیران تھے کہ انیل شرما عشق کے کون سے حوالے دے رہا ہے. بات دھرم کی نہیں ہو رہی پتا جی. عشق دین دھرم سے بھی اوپری درجے کا نام ہے. اس میں زیر زبر اور شد مد کی گنجائش نہیں ہوتی. اور شک تو عشق کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح گھن لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے. انیل شرما کو عشق کا پروفیسر کہا جاتا تو غلط نہ ہوتا. میں تم سے پھر کبھی بات کروں گا. بہرحال اس لڑکی کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے. جن کی بھی ہے فوراً ان کے حوالے کرو. ایسا نہ ہو اس لڑکی کی وجہ سے کوئی دنگا فساد شروع ہو جائے. میں چوہان یہ کہہ کر وہاں سے رادھا دیوی کو اپنے ساتھ لے گئے. انیل شرما نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو جانی پہچانی خوشبو نے اس کا سواگت کیا. وہ مسحور کن انداز میں آنکھیں بند کر کے سانس اندر کی جانب کھینچنے لگا تھا. وہ چلتا ہوا گیت کے مجسموں کے پاس آیا اور اپنی تخلیق کو حیرانگی سے دیکھنے لگا. قدرت نے اسے جس فن سے نوازا تھا، جس کا صلہ اسے طیبہ کی شکل میں مل گیا تھا. اس نے ان مجسموں کی پوجا کی تھی، ان کو بھگوان کا درجہ دیا تھا. پورے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کر کے ان مجسموں کو دن رات کی محنت سے تراشا تھا. وہ غور سے ان سب کو باری باری دیکھ رہا تھا. اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر کسی بھی مجسمے میں ہلکا سا بھی فرق نظر آ گیا تو عشق بدنام ہو جائے گا. گیت کیا سوچے گی کہ اس کے عشق کا دعوے دار اس کی شکل بھی ٹھیک طرح سے تراش نہ سکا.
وہ تنقیدی نظروں سے دیکھ رہا تھا. آج تقدیر اس پر مہربان ہو گئی تھی. اسے گیت اس طرح مل گئی تھی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ جسم فروشوں اور ہیرا منڈی کے دلالوں کے ہاتھ کیسے لگ گئی. وہ تو کسی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے باشعور گھرانے کی سمجھدار لڑکی تھی. پھر خود ہی انیل شرما کو اپنی بات کا جواب مل گیا تھا، کیونکہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اغوا کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی کے پس منظر میں کیا ہے، اور ان کی واردات کے بعد اس کے گھر والوں پر کیا کیا قیامتیں گزریں گی. وہ کیسے کرب اور ذلت کی زندگی میں باقی دن گزاریں گے. وہ لوگوں اور رشتہ داروں کو کیا جواب دیں گے. ان سب باتوں اور خیالوں سے مبرہ ہو کر وہ اپنے کاروبار کی ترقی اور عروج کے لیے نگینے تلاش کرتے تھے. ان خوبصورت اور مال بڑھانے والے فگرز ان کی ڈیمانڈز ہوا کرتے تھے، اور مال پہنچانے والے اپنا ایمان بیچ کر بھی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش میں ان بچیوں کے والدین کے جذبات سے کھیل جاتے تھے. طیبہ بھی اسی طرح ان کے ہاتھ لگ گئی ہوگی. یہ بھی کسی کالج یا یونیورسٹی سے اغوا ہوئی ہوگی اور انسانوں کی منڈی میں بکتی بکتی اس تک پہنچ گئی تھی. اس کھیل میں انسانیت بری طرح ذلیل و رسوا ہونے پر چیخ چیخ کر روتی ہوگی. لیکن سوداگروں کی سماعتیں بیری ہونے کی وجہ سے یہ کام انتہائی عروج پر پہنچتا جا رہا تھا، اور انیل شرما کے ملک میں تو یہ دھندا تجارت کا درجہ پا کر باقاعدہ حکومت اور تنظیموں کی سربراہی میں پنپ رہا تھا، اور مال اوپر تک بھی پہنچتا تھا. انیل شرما کام کر رہ گیا. وہ خود ہی اپنی سوچ کے مطابق اس کام کی تفصیل جانتا تھا. اگر سپیڈو جیسے کسی آدمی کے ساتھ وہ 2-4 گھنٹے گزار لیتا تو ایسی ایسی کہانیاں سامنے آتی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ سرتاپا لرز کر رہ جاتا. اس نے سمن اور پری کو دیکھا تھا جو طیبہ کو لے کر آئی تھی، تو وہ خود مجسمے میں تبدیل ہوتا ہوا اس کو دیکھنے میں اتنا محب ہوا کہ یوں لگتا تھا کہ 12 مجسموں میں 13واں مجسمہ انیل شرما کا ہے. طیبہ اس کے تخیل سے بھی حسین تھی. وہ دودھ میں نہائی ہوئی ایسی دوشیزہ دکھائی دے رہی تھی جس کو تقدیر نے تنہائی اور فرصت میں بڑی دلچسپی سے بنایا ہوگا. وہ مجسموں کو دیکھ کر آگے بڑھی اور حیرت سے کنگ ہو کر باری باری اس کی طرف دیکھنے لگی. پری کا چہرہ ستا ہوا تھا، جبکہ سمن کو اپنے بھائی پر ناز اور فخر محسوس ہو رہا تھا. طیبہ ہر ایک مجسمے کے پاس جاتی اور غور سے دیکھنے لگتی. تمام کے تمام مجسمے ہوں بہو ایک ہی شکل کے تھے، اور وہ حیرت کی بات یہ تھی کہ شکل بھی طیبہ کی ہی تھی. حالانکہ طیبہ آج سے پہلے کبھی بھی انیل شرما سے نہ ملی تھی، اور نہ ہی کبھی انیل شرما اس سے ملا تھا. وہ اگر سنگ تراش تھا تو پھر اس نے طیبہ کا مجسمہ بنا دیکھے ہی کیسے تراش لیا تھا. طیبہ نے حیرانگی سے اپنا ہاتھ ایک مجسمے کے چہرے پر رکھا تو اسے احساس ہوا کہ تراشنے والے نے کتنی محبت سے اس کو تراشا ہے. اسے اپنے خالق و مصور یاد آ گیا کہ جس نے اس کو بنانے میں کوئی کمی نہ رکھی تھی. وہ ایک زندہ اور جاگتی انسان تھی، اور اس کا خالق کل کائنات کا مصور تھا. اور اسی مصور نے انیل شرما کو یہ ہنر بخشا تھا کہ وہ طیبہ سے اگر عشق کرتا ہے تو پھر اپنے عشق کی سچائی کو دنیا میں عیاں کر کے دکھائے. اور انیل شرما نے خالق کائنات کی اس نعمت سے فائدہ اٹھایا تھا، اور کیا خوب فائدہ اٹھایا تھا. بس ان مجسموں میں انیل شرما جان نہیں ڈال سکتا تھا، ورنہ یہ باتیں بھی بالکل طیبہ کی طرح ہی کرتے. ایسا فن اور کمال رب واحد نے صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے. وہ بے جان مجسموں میں جان ڈال کر ان کو انسان بنا دیتا ہے، اور جیتے جاگتے انسانوں کو اجل کا پیغام دے کر بے جان وجود میں تبدیل کر دیتا ہے. یہی اس کی مہارت اور کاریگری ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور شریک نہیں ہے. جسم پانی سے پاکیزہ ہوتا ہے اور دل سچائی سے پاک صاف ہوتا ہے. انیل شرما نے طیبہ کی حیرت دیکھی تو اس کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے جو پوجا اور عشق کیا ہے سچے دل سے کیا ہے، اور آج اس کا صلہ دیکھ لو کہ میرا بھگوان چل کر میرے پاس آ گیا ہے. میں انسان ہوں. طیبہ بولی تو پری آگے بڑھی اور مسکراتی ہوئی کہنے لگی، یہ بات تو پورا گھرانہ انیل کو سمجھا کر تھک گیا ہے کہ انسان کی پوجا انسان کو کافر بنا دیتی ہے. وہ اس انداز سے بولی تھی کہ طیبہ کو اس کا انداز اچھا نہ لگا تھا. تم لوگ باتیں کرو، ہم تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہیں. پری نے سمن کو ساتھ لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی. انیل شرما نے طیبہ کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا، اور حیران و پریشان طیبہ کو مزید حیران کرنے کے لیے اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا. طیبہ ہکی بکی رہ گئی اور گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور انیل شرما کو اس طرح سجدہ ریز ہوا دیکھ کر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں. وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ انیل شرما کو کیسے سمجھائے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. وہ گناہ کر رہا ہے. وہ طیبہ ہے، گیت نہیں ہے. وہ زندہ انسان ہے، مجسمہ یا بت نہیں ہے. وہ انسان ہے، بھگوان نہیں ہے. وہ مہمان ہے، مہان نہیں ہے. وہ انسانوں کی منڈیوں میں دلالوں کے ہاتھوں بکتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے.
وہ اپنی ہی نظروں سے اتنا گر چکی ہے کہ نظریں اٹھا کر جینے کی ہمت نہیں کر پا رہی. انسانوں نے اسے کسی بھیڑ بکری کی طرح جگہ جگہ بیچا ہے. اسے ناچنا نہیں آتا تھا. اس کا مول کوئی بھی ادا نہ کرتا تھا. 2 کوڑی بھی اس کا مول نہ لگ رہا تھا. دلالوں نے اسے کنٹینر میں بند کر کے سرحدی لٹیروں کی نگرانی میں سرحد پار کرا دی اور دوسرے ملک انڈیا آ گئی تھی. اسے کنٹینر میں ہی ایک لڑکی نے بتا دیا تھا کہ اب وہ انڈیا پہنچنے والی ہے. وہ انیل شرما کے گھر اور ماحول کو دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ انڈیا کا ایک متمول گھرانہ ہے. ان لوگوں میں نفاست اور سادگی کو دیکھ کر طیبہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بھگوان کی پوجا ہوتی ہے، لیکن وہ تو مسلمان ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو پھر یہ انسان انیل شرما ہندو ہو کر بھی سجدہ کر رہا ہے تو کس کو کر رہا ہے؟ یہ لوگ تو پتھر کے بھگوان بنا کر ان کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہیں یہ طیبہ کو سامنے بٹھا کر اس کو تو سجدہ نہیں کر رہا تھا؟ طیبہ یہ خیال آتے ہی تڑپ کر رہ گئی. اس کی روح تک کانپنے لگی. وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی. وہ کمرے کی چھت کی طرف یوں دیکھ رہی تھی کہ گویا اللہ کو دیکھ کر اس کی تقسیم اور کاریگری پر حیران ہو رہی ہو. اس نے کندھے سے پکڑ کر انیل شرما کو ہلایا اور بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سجدے سے اٹھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی اور رونے کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا کہ خون بہا رہی ہوں. وہ طیبہ کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا گیا اور طیبہ بھی اس سے آنکھ ملانے کی جرات نہ کر سکی تھی. میں نے اپنے بھگوان کو سجدہ کیا ہے، انیل شرما بولا تو طیبہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگی کہ سامنے تو سپاٹ دیوار تھی جس جگہ انیل شرما نے سجدہ کیا تھا. بس اس سے چند قدم آگے پر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر انیل نے طیبہ کو بٹھایا تھا اور سجدہ ریز ہو گیا تھا. لیکن یہاں تو بھگوان کی کوئی مورت نہیں ہے، پھر آپ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تھی. میں پہلے ان مجسموں کو سجدہ کیا کرتا تھا گیر. اس نے طیبہ کو اپنے ہی دیے ہوئے نام سے پکارا. مگر اب میرا ان مجسموں کو سجدہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ تم زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی ہو تو میں ان پتھروں کو سجدہ کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہتا. اس کی عجیب اور نرالی منطق پر طیبہ حیران رہ گئی تھی. وہ اتنی اہم تھی کہ کوئی اس کو بھگوان بنا کر اس کی پوجا کر رہا تھا اور اس کو اتنا چاہتا تھا کہ اسے دیکھے بنا ہی اس کے ایک جیسے 12 مجسمے بنا ڈالے تھے اور ان کی زیر زبر میں رتی برابر بھی فرق نہ تھا. لیکن وہ رب واحد کی ماننے والی تھی، مسلمان تھی اور اسے اس بات پر فخر تھا. انیل شرما کو سمجھانے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ اسے کیوں سمجھائے؟ وہ تو خود سمجھدار ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بھگوان اور انسان میں فرق ہوتا ہے. پری اور سمن ایک ملازم کے ساتھ کھانا لے کر اندر داخل ہوئی تو لذیذ کھانوں کی خوشبو نے طیبہ کی بھوک چمکا دی تھی. اس نے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر اچھا کھانا نہیں کھایا تھا. وہ ندیدوں کی طرح کھانے کی بھری ہوئی ٹرے کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہی تھا کہ صبر سے کام لیا جائے اور وہ صبر کرنے پر مجبور تھی. ملازم کھانا میز پر رکھ کر چلا گیا تھا. انیل انکل کہہ رہے ہیں کہ تم کھانا ان کے ساتھ کھا لو کیونکہ یہ مہمان کے لیے منگوایا گیا ہے. پری نے انیل شرما کو مخاطب کر کے کہا تو وہ ہنستا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. طیبہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا. گوشت کو بہترین طریقے اور نئے انداز سے پکایا گیا تھا. اس نے تقریباً 3 ماہ بعد گوشت کھایا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لمحات کو یاد کرنے لگی تھی. اس سے پہلے وہ جس طفائف کے پاس 15 دن رہی تھی، اس نے طیبہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی. وہ اسے ناچنا سکھاتی تھی، لیکن طیبہ نے کبھی بھی ایک بھی پاؤں نہ اٹھایا تھا. طوائف کو معلوم ہو گیا کہ یہ ناچ نہیں سکتی. اس نے اچھے مول میں اس کو آگے فروخت کر دیا تھا. اس طرح بکتی ہوئے شہر در شہر گھومتی ہوئی آج انڈیا پہنچی تھی اور اس کی دعا تھی کہ وہ یہاں سے آگے کہیں نہ جا سکے، کیونکہ یہ ایک گھر تھا اور یہ کوٹھوں سے کہیں بہتر تھا. اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا. کہنے کو تو یہ ایک کمرہ ہی تھا، لیکن پورا گھر اس میں سمایا ہوا تھا. یوں لگتا تھا کہ انیل شرما کو ضرورت کی ہر چیز اس کمرے میں ہی مہیا کی جاتی تھی. یہاں وہ خود ہی اس کمرے میں قید رہتا تھا. ہر چیز طریقے نفاست سے اپنی جگہ پر رکھی گئی تھی، جیسا کہ بنی ہی اس جگہ کے لیے ہو. یہ کام خود انیل شرما کا ہی لگتا تھا، کیونکہ وہ خود ایسا فنکار تھا جو ذرا سی بھی ٹھوکر لگا کر اوزار اور پتھر کی مدد سے ایک شاہکار تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. طیبہ اس کے عشق سے بہت متاثر ہوئی تھی. وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کائنات کے اس خلیے میں بھی کوئی ایک ایسا ہے جو اس کو دیکھے بنا ہی اس کا عاشق ہے اور اس کو تخیل ہی تخیل میں اس قدر حسین انداز میں تراش چکا ہے کہ چھونے پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ پتھر پر کاریگری کی گئی ہے. ورنہ دور سے یوں لگتا تھا کہ طیبہ ہی سر پر سیاہ حجاب اوڑھے کھڑی ہے اور اس نے اپنی سانسیں روک رکھی ہیں. وہ انیل شرما کی محبت اور عشق کی انتہا جان کر آبدیدہ ہو گئی تھی. ایک اس کا کزن تھا جو اس کو دل و جان سے چاہتا تھا. وہ اس کی جدائی میں رو رو کر ہلکان ہو گیا ہوگا. اسے جب طیبہ مارکیٹ میں نہ ملی ہوگی تو وہ پاگل ہو گیا ہوگا. وہ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈنے نکلا ہوگا. وہ مارکیٹوں اور شاپنگ پلازوں میں اس کو تلاش کر رہا ہوگا. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب تھک
ہوگا تو گھر والوں کے پاس تھکا ہارا اس امید پر پہنچا ہوگا کہ طیبہ نے اس کے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے اور وہ خود ہی گھر پہنچ گئی ہوگی۔ وہ اسے ڈانٹ رہا ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح طیبہ اس کے سامنے آ جائے تاکہ وہ اس پر اپنی تھکن اور مذاق کا غصہ نکال سکے۔ ممی اور ابو کے بعد ریبا، عدیم اور دادی کے کمرے میں بھی طیبہ کو ڈھونڈنے گیا ہوگا۔ اس کو پورے گھر میں نہ پا کر کالج اور پھر اس کی دوست کے گھر فون کیے گئے ہوں گے، لیکن مایوسی کے سوا کچھ بھی نہ پا کر وہ رو دیا ہوگا۔ وہ رو رو کر طیبہ کو یاد کرنے لگا ہوگا۔ طیبہ نے چشم تصور میں دیکھا کہ امی ابو اور گھر کے سبھی لوگ پریشان ہیں اور رات گہری ہونے پر عزت پر آنے والی آنچ اور سفید پوشی پر لگنے والی بدنامی کے دھبے کو چھپانے کے لیے رات کے ٹھہر جانے کے منتظر ہوں گے۔ دادی تسبیح لے کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں گی۔ عدیم آپی کو نہ پا کر پریشان ہوگا اور باب احمد اور شمسا کھانے پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ جب وہ گھر پہنچنے کی بجائے ایک طوائف کے پاس کوٹھے پر پہنچ گئی، کچھ ختم ہو گیا۔ عزتوں پر کالک ملی گئی، سفید پوشی کے بھرم ختم ہو گئے، رات گزر گئی۔ جوان بیٹی گھر سے رات بھر باہر کہاں رہی ہے؟ طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں، ہر منہ ہر زبان کے زہر بھرے الفاظ، اور شریف النفس ارباب احمد ان کے جواب کیسے دے پائے ہوں گے؟ جو مہمان گھر میں شادی پر شرکت کے لیے آئے ہوں گے، ان کو کیا جواب دیا ہوگا؟ ان کو کیا بتایا ہوگا؟ کسی نے تو صاف صاف ہی کہہ دیا ہوگا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ احمد فراز سے شادی ہی نہ کرنا چاہتی ہو سکتا ہے کہ اس کو احمد فراز پسند ہی نہ ہو۔ نہیں، وہ تو احمد فراز کی جان تھی اور احمد فراز بھی اس کی جان اور پسند تھا۔ کیا آج بھی احمد فراز اس کو اسی طرح چاہتا ہوگا؟ کیا آج بھی احمد فراز اس کو اپنانے کے لیے بے تاب و بے چین ہوگا؟ کیا اتنی دیر بعد وہ اگر گھر بھی پہنچ جاتی ہے تو کیا گھر والے اور وہ معاشرہ اس کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، یقیناً نہیں کرے گا۔ وہ سجدے میں گر گئی اور زاروں زار رونے لگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہی تھی۔ میرے مولا، میرے پاک پروردگار، میرے اللہ، تیری شان بہت نرالی ہے۔ میں حقیر اور گناہ گار ہوں، تیری رمزیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرے مالک و معبود، میں نے تو تیرے گھر کو دیکھنے کی جستجو کی تھی، میں نے تو بیت اللہ کو آنکھوں سے بوسے دینے کی جرت مندانہ خواہش کی تھی۔ میرے اللہ، میرے بول، میرے گناہ، میرے عیب، میری خطائیں اور سب تقصیریں تیری نظر میں ہیں۔ میرے اللہ، میرے ہر بڑے بول کی مجھے معافی دے دے، مجھے معاف کر دے مالک، میں نے نہ جانے انجانے میں بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ میں تیرا گھر دیکھنے کے لیے ہر امتحان اور آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار تھی۔ میری بھول تھی کہ میں تیرے ڈالے ہوئے امتحان سے باعزت سرخرو ہو جاؤں گی۔ میرے مالک، جس طرح آج تک میری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی ہے، میرے اللہ اسی طرح کوئی ایسا سبب بھی پیدا فرما دے کہ میں باحفاظت تیرے فضل و کرم کے سہارے پر سفر کرتی ہوئی اپنے گھر میں واپس چلی جاؤں۔ مجھ پر رحم فرما میرے مولا، میں بہت کمزور اور ہلکی ہوں، تیری کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ مجھ پر رحم فرما کہ کوئی سبب اور وسیلہ ایسا فرما دے میں اپنوں میں واپس چلی جاؤں۔ اپنے گھر سے عشق کا اتنا بڑا تاوان مجھ سے نہ لے مالک، میں تو ناتواں اور نادان ہوں، تیرے تاوان کو ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھ پہ سخط نہیں ہے، مجھے میری آرزوؤں کی تکمیل میں نہ تھکا میرے مالک۔ آنسوؤں نے کارپیٹ پر جمع ہونا شروع کر دیا تھا۔ طیبہ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ قبلہ کس طرف ہے اور وہ کس طرف منہ کر کے دعا مانگے اور سجدہ کس طرف ہے۔ بس اس کو اتنا یقین تھا کہ سچے دل سے مانگی جانے والی دعائیں وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور وہ سجدے کے حالت میں ہی غش کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی اور آڑے ٹیڑھے انداز میں کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں کے پانی نے دھو دیا تھا، وہ اور بھی نکھری ہوئی لگنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر گلابی رنگت کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر کالا حجاب بھی موجود تھا جو اس نے سمن سے کہہ کر خصوصی طور پر فوری طور پر بازار سے منگوایا تھا۔ میں چوہان نے حکم دیا تھا کہ وہ طیبہ کی ہر خواہش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ وہ مہمان تھی لیکن انیل شرما کی جان تھی، انیل شرما کا عشق تھا اور انیل شرما کی پوجا تھی۔ وہ اپنی پوجا اور عشق کے لیے ہر امتحان سے گزرا تھا۔ اس نے خاندان اور بھگوان سے بھی ٹکر لینے کی جرت کی تھی۔ سبھی اس کے عشق کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آج وہ طیبہ کو اپنے عشقیہ نام گیت کی صورت میں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز والہانہ تھا اور وہ محبت کی نظروں سے نظروں ہی نظروں میں طیبہ کی پوجا کر رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو انیل شرما؟ پری کی آواز سن کر وہ چونکا اور پیچھے مڑ کر ناگواری سے بولا، میری پوجا میں خلل ڈال کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو پری؟ یہ چند دنوں کی چاندنی ہے انیل۔ چاندنی تو راتوں کی ہوتی ہے پری، یہ میری عبادتوں کی چاندنی ہے۔
تم جب پھر اماوس کے قہر کا شکار ہوگے تو میں ہی تمہارے کام آؤں گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن میں گیت سے عشق کرتا ہوں، وہ بولا۔ محبت اور عشق میں فرق بھی تم نے خود ہی بنایا ہے، پری بولی تو وہ بھی پری کو بازو سے پکڑ کر کمرے کے ایک کونے میں لے گیا اور بولا، عشق محض استراحت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی گفتگو سے اس کو ڈسٹرب کرو۔ تو پھر مان لو انیل کے ڈھلتی چاندنی اور بڑھتی عمر کا خوف انسان کو اندھیروں کا عادی بنا دیتا ہے۔ پری کی دلیل ٹھوس ضرور تھی، لیکن وہ انیل شرما تھا جس نے مدتوں گیت کا انتظار کیا تھا۔ وہ اس کے حسن کی تپش سے اپنے عشق کو جھلسا جھلسا کر کندن بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے پری کہ تم محبت کیوں ہو اور وہ عشق کیوں ہے؟ تم ہی بتا دو۔ پری ہمتن گوش تھی۔ یہ عشق اس طرح ہے کہ یہ پہلے سے ہی وہ چاند ہے جس کو کسی کی چاندنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود ہی اتنا پیارا ہے کہ اس کو مجھ جیسے کسی بھی دعوے دار کے پیار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلے سے ہی اتنا حسین ہے کہ مجھ جیسے عاصی اور گناہ گار کی پوجا اس کے حسن میں مزید اضافہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ پری کی طرف دیکھتا ہوا پھر بولا، اس کو بھگوان نے اتنا مکمل بنایا ہے کہ اس میں کوئی بھی کمی نہیں رکھی۔ تم اماواس کی راتوں کا خوفناک ذکر کر کے مجھے ڈرانا چاہتی ہو نا؟ میں کبھی بھی اماواس سے خوفزدہ نہیں ہوا ہوں کہ وہ گیت کے آنے سے پہلے میری دوست رہی ہیں۔ تاریک اور سیاہ راتوں کو میں نے عشق کی ردا اوڑھ کر چاندنی کا لطف اٹھایا ہے۔ میں اس کائنات بنانے والے کے سامنے کتنی ہی بار حاضر ہونے کی کوشش میں منہ کے بل گرا ہوں۔ شاید میرے عشق میں سچائی نہ تھی، شاید وہ تڑپ نہ تھی جو عاشق کے جذبوں میں ہوتی ہے، شاید وہ آگ نہ تھی جو پتھروں کو بھی جھلسا کر موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پری تم کیا جانو، میں یوں ہی کندن نہیں بن گیا۔ میں نے اپنے دل کو سورج کی آگ میں اس طرح جلایا ہے کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو کر غروب ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور پھر اگلے دن مزید جھلسنے کے لیے میں اس کے طلوع ہونے سے قبل ہی اس کا منتظر ہوتا تھا، تو وہ میری ہٹ درمی اور سخت جان ہونے پر آنکھ بگولا ہو جاتا تھا اور مجھے جلسانے کے لیے کاتب تقدیر سے مزید وقت کی مہلت بھی مانگتا ہوگا، مگر میں نے اپنے جذبوں اور حوصلوں سے جلسا دینے والی سورج کو شکست دی ہے، اور یہ اماوس کی راتیں تو میرے جیسے عاشق کا پانی بھرتی ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو پری اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپ کر رہ گئی، کیونکہ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان آنکھوں نے چاند و سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عشق کا لبادہ اوڑھا ہے۔ لیکن میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں انیل۔ روحان سی ہو گئی تو وہ زیر لب مسکراتا ہوا بولا، اب اس محبت کو عشق بننے دو پری، تم خود دیکھو گی کہ محبت تمہاری غلامی کرنے پر فخر محسوس کرے گی۔ اب تمہارا گیت، میرا مطلب ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ پری اپنی دل کا چور نکالتی ہوئی بولی تو وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف اور پھر گیت کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اور گیت ایک ہونا چاہتے ہیں؟ یا پھر میں نے تو کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں کیا کہ میں گیت سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پری کو یہاں تک تو سکون مل گیا تھا، وہ انیل کی طرف متوجہ تھی جو کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتی پری کہ گیت میرے لیے کیا ہے وہ اس کو مزید کنگالنا چاہتی تھی۔ اگر جان کہوں گا تو تمہیں انتظار ہوگا، کیونکہ اب تک اسی آس پر زندہ تھا کہ ایک نہ ایک دن گیت میرے عشق کو حقیقت اور بے جان تصور کو جان بخشنے کے لیے ضرور آئے گی۔ تم دیکھ لو، میرا عشق جاندار ہو گیا ہے اور حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ لیکن یہ تو پرائی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ ایک نہ ایک دن تو اجل نے آنا ہی ہے۔ چتا کی آگ جس دن مقدر میں ہے، مرنا اسی دن ہے۔ اب جس دن جان جائے گی اسی دن انیل شرما بھی چتا پر لیٹا ہوا تمہیں ملے گا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا، تو پھر میرا کیا ہوگا انیل؟ وہ دکھ اور کرب نما لہجے میں بولی اور اپنی باہیں انیل کے گلے میں ڈال کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ انیل کے سوال پر پری شوخی سے بولی، تو جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندگی کیسے جی سکو گی؟ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور پری اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور گہری نیند پرسکون انداز میں سوئی ہوئی طیبہ کے چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ وہ محبت اور پرخلوص نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہوا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس کی منزل مل گئی تھی۔ وہ مسلمان تھی تو کیا ہوا، عشق تو دین دھرم کی رسموں کو نہیں مانتا ہے۔ مراد خان سر کو جھکائے لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ چائے کا کپ اس کے سامنے پڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو بسائے ہوئے کبھی درختوں اور کبھی محل کی پرشکوہ عمارت کو دیکھنے لگتے تھے۔ سہیب احمد مراد کی اس حالت پر کافی پریشان تھا۔ اسے زیادہ پریشانی تو اس بات کی بھی بن گئی تھی کہ ربا اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس کا اور ربا کا رشتہ ہونا تو دور کی بات، اب ان دونوں کی بات ہونا بھی ناممکن بن گیا تھا۔
وہ مراد خان کے پاس آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، بابا جان، ماضی تلخ اور کرواہٹ بری یادوں کا نام ہی ہے۔ مراد خان نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تو صہیب احمد ان کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا بابا جان۔ مراد خان اس کی طرف دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکانے لگا تو آنسو گر کر اس کی جھولی میں اپنا نشان چھوڑ کر قمیض میں جذب ہو گئے۔ صہیب احمد نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر بولا، کچھ تو بولیے نا بابا جان۔ میں کتنا بدبخت ہوں بیٹا کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور الزام بھی مجھ پر ہی آیا ہے۔ آپ نے شمسا آنٹی اور ارباب انکل کے سامنے اپنا اعتبار جو کھو دیا ہے۔ صہیب دھیرے سے بولا، میں اسی دن سے پچھتاوے اور ندامت کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن مجھ میں اتنا حوصلہ اور جرأت نہ ہو سکی کہ میں ارباب احمد کو اپنا یقین دلا دوں اور شمسا کو یہ بتا سکوں کہ میں اسی دن سے اندیکھی آتش کی تپش محسوس کر رہا ہوں جس دن سے شمسا طیبہ کے ساتھ اس گھر سے گئی ہے۔ مراد خان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے تو صہیب احمد کرسی سے نیچے اتر کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، آپ کو معلوم ہے بابا کہ آنسو کمزور لوگ بہایا کرتے ہیں۔ مراد خان اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، نہیں، آنسو بہادر لوگ ہی بہاتے ہیں، ندامت اور اپنے اعمال کی شرمندگی پر۔ تو پھر آپ کمزور تو نہ ہوئے نا؟ باپ کی بات سے بات نکال کر ان کو دلاسا دے رہا تھا، آپ تو ماضی پر ندامت اور شرمندگی سے آنسو بہا کر بہادر بن گئے ہیں۔ اور بہادر لوگ ایسے اداس اور غمزدہ تھوڑی بیٹھا کرتے ہیں۔ مراد خان زیر لب تکلیف دہ مسکراہٹ سے مسکرائے اور بولے، میں بچہ نہیں ہوں صہیب احمد، تمہارا باپ ہوں، تمہاری باتیں اچھی ہیں کیونکہ ابھی تم نے دنیا کو دیکھا اور پرکھا نہیں ہے۔ خدا نہ کرے تمہارے ساتھ یا میری لاڈلی روشنی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جو تم کو تلخ تجربات سے آگاہی کا سبق دے جائے۔ اللہ کبھی نہ کرے۔ بابا جان، آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے جو روشنی اور علی کے نکاح سے انکار کر دیا ہے، صہیب احمد نے کہا تو مراد خان افسردہ ہو کر بولے، شمسا اور ارباب احمد بہت عظیم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عین موقع پر صرف اور صرف میری آنکھیں ہی کھلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، میں روشنی کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ چکا ہوں جو فواز احمد کے اس گھر سے جانے پر بہے تھے۔ آپ پھر بھی ماما کے کہنے پر اس کی شادی علی سے کر رہے تھے۔ صہیب احمد کی حیرت بجا تھی، لیکن وہ فواز احمد کی ذات میں کیڑے نکالتا ہوا بولا، اگر وہ بےغیرتی نہ کرتا تو شاید میں روشنی کے لیے آپ کو فواز احمد کی سفارش کر دیتا۔ صہیب احمد، مراد خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، فواز احمد کو کب سے جانتے ہو تم؟ کئی سالوں سے بابا جان، وہ میرے ساتھ پڑھا ہے، وہ کافی محنتی اور لائق ہے۔ صہیب احمد کا جواب سن کر مراد خان مسکرانے کی کوشش میں بولے، اتنے سالوں میں اس نے تمہارے ساتھ کتنے جھوٹ بولے اور تم کو کتنے دھوکے دیے، کچھ یاد ہے تمہیں؟ صہیب احمد حیرانگی سے مراد خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا بابا جان۔ جوان اور بھوکے پیاسے گھوڑے کے سامنے اگر تم دو ڈھیر لگا دو جن میں سے ایک گھاس کا ہو جو تازہ اور سرسبز و شاداب مہک رہتی ہو اور دوسرا ڈھیر ایسی گھاس کا ہو جس کی باس اور بو دور دور تک جاتی ہو اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس کو تازہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے، تو میرے بچے یہ بتاؤ کہ جوان اور بھوکا پیاسا گھوڑا کس ڈھیر پر منہ مارے گا؟ مراد خان اپنی بات مکمل کر کے ہونہار اور سمجھدار بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے جن کی پیدانی پر بل پڑنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ ایک آہ بھرتا ہوا بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ فواز احمد کو ٹریپ کیا گیا ہے؟ صہیب احمد کا فکرہ بتا رہا تھا کہ وہ مراد خان کی تمام بات سمجھ گیا ہے، صرف علی کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش میں ہو سکتا ہے کہ یہ صبا بیگم کی کوئی گھٹیا اور گھنونی چال ہو۔ مراد خان نے دل کی بات زبان سے ادا کی تو صہیب احمد کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو کر مراد خان کی طرف دیکھنے لگا اور حلق تھوک سے اتار کر گلے کو تر کرتا ہوا بولا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مما نے اپنی عزت برباد ہونے کا ناٹک کیا تھا؟ اس کی آواز میں درشتی محسوس کرتے ہوئے مراد خان بولے، ناٹک نہیں کہہ رہا، صرف ایک چال کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں۔ تو پھر اس بات کا فیصلہ کیسے ہو گیا کہ فواز احمد جھوٹا تھا یا سچا تھا؟ صہیب احمد بولا تو مراد خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صہیب احمد، فواز احمد کوئی گمنام نوجوان نہیں ہے، وہ اس ملک کا نامور مصنف ہے، تم نہیں تو اس کے پبلشر ضرور جانتے ہوں گے وہ کس جگہ رہتا ہے۔ اس کا پتہ کر کے اسے اپنے اسلام آباد والے گھر میں بلواؤ اور پھر مجھے بتا دینا۔ میرے پاس ایک کسوٹی ہے جو سیکنڈوں میں فیصلہ کر دے گی کہ فواز احمد جھوٹا ہے یا صبا بیگم نے اس پر بہتان لگا کر علی کے لیے روشنی کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں،
شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔